زمین کے بادل پارٹ 10۔ وہ کہہ رہا تھا، ارے بالکل جان نہیں ہے اس گوشت میں، مجھے زیادہ تر بھوکا ہی رہنا پڑتا ہے، میں کسی دن سبوں کو کھا جاؤں گا۔ ہاں، ہم آپ کے غلام ہیں جناب والا، کھا جائیے، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا، ایک چینی نے جواب دیا، مگر حضور یاد کر کے بتائیں کہ اب ہمیں کہاں چلنا ہے۔ نہیں بتاؤں گا، پہلے تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ ہاں، اس دیو نے کہا تھا اور وہ ہنسنے لگا تھا۔ ارے وہ تگڑی سی لڑکی بہت جلدی آ جائے گی جناب عالی، چینی نے کہا۔ دیو پھر کیلی کو گھور رہا تھا۔ کیلی نے دیکھا عمران اٹھ کے اس کی میز کی طرف آ رہا ہے۔ نہ جانے کیوں کیلی کو اس سے الجھن محسوس نہیں ہوئی تھی۔ عمران کے بیٹھتے ہی وہ بولی، دیکھا تم نے؟ ہاں، کبھی میں بھی ایسا ہی تھا، مگر مجھے تفکرات نے کھا لیا۔ تم اور تفکرات؟ کیلی ہنس پڑی۔ یقین کرو میں جھوٹ نہیں بول رہا، مجھے سب سے بڑی فکر اس کی ہے کہ اگر زمین گول ہے تو چپٹی کیوں نظر آتی ہے۔ یہ واقعی بڑی پریشان کن بات ہے، مگر ایسی باتیں سوچنے سے ٹی بی ہو جاتی ہے۔ سنو، عمران آگے جھک کر بولا تھا، یہ پتہ لگاؤ کہ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جائیں گے۔ کیوں؟ بس یوں ہی؟ پھر بھی خواہ خواہی؟ میں اس موٹے آدمی کا شکار کرنا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں نہیں سمجھی۔ ارے دیکھو، میں نے اتنی جغرافیہ تو پڑھی ہے کہ اس سفر کی دشواریوں کا اندازہ کر سکوں۔ پہلیاں نہ بجھاؤ، صاف صاف کہو۔ اگر یہ آدمی ہمیں مل جائے تو ہم اس سے بہت کام لے سکتے ہیں۔ ویسے یہ مجھے اپنی طرف کا معلوم ہوتا ہے، تو پھر تم ہی اس سے گفتگو کرو نا۔ نہیں، میں نے ان چینیوں کو پچھلی شام کو دیکھا ہے، یہ مجھے اچھے لوگ معلوم نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں ان لوگوں نے اس موٹے آدمی کو کس طرح سے اپنی طرف راغب کیا ہے۔ تمہیں خواہ مخواہی اختلاط شروع ہوا ہے۔ آخر تم اس سے کیا کام لوگے؟ پھر ہماری پارٹی میں کسی غیر متعلق آدمی کی گنجائش کیسے نکلے گی؟ ارے میں نکال لوں گا، تم اس کی پرواہ نہ کرو۔ کیلی تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، یہ چینی اس کے غلاموں کے سے انداز میں گفتگو کر رہے ہیں اور اس سے ابھی پوچھ رہے تھے کہ اب ہمیں کہاں چلنا ہے۔ اوہ، ویسے یہ آدمی بالکل گاؤدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے قابو میں کرنے کی کوشش کرو۔ کیا حماقت ہے، میں کیسے قابو کروں گی؟ اچھا تو خیر، میں ہی دیکھتا ہوں۔ میں کہتی ہوں خواہ مخواہ وقت کیوں برباد کرنا، تم دیکھنا یہ کتنا کارآمد ثابت ہوگا۔ اگر مجھے کہیں پیدل چلنا پڑا تو اس کے کندھے پہ سوار ہو کے چلوں گا۔ کیلی پھر دیو کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف حمید کو یقین تھا کہ روزہ کیتو پہنچ گئی ہوگی، اور ادھر کیتو سے طارق کی طرف سے پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ وہ ان کا منتظر ہے۔ کیتو پہنچ کر انہوں نے اسی ہوٹل کا رخ کیا جہاں سے طارق کا تار ملا تھا۔ طارق وہاں ان کے استقبال کے لیے موجود تھا، لیکن حمید کے پیٹ میں لڈو پھوٹ رہے تھے کیونکہ اپنی ایکٹیویٹی کا انجام اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ طارق نے بڑے مغموم انداز میں فریدی سے مصافحہ کر کے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا اور ہمدردانہ لہجے میں بولا۔ حمید کو ہمدردانہ لہجے میں وہ فریدی سے گفتگو کرتا رہا۔ حمید کو یقین تھا کہ روزہ نے اسے حلق تک بھر دیا ہے، لیکن روزہ کہاں تھی؟ طارق انہیں ان کے کمروں میں لے آیا۔ آپ کچھ مغموم معلوم ہو رہے ہیں؟ فریدی نے طارق سے پوچھا تھا۔ نہیں تو، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں آرام کی بے حد ضرورت ہے۔ شکریہ، لیکن قاسم کے حصول سے پہلے میرے لیے آرام ناممکن ہے، وہ میری وجہ سے اس مصیبت میں پھنسا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ مل جائے گا، تمہیں زیادہ فکرمند نہیں ہونا چاہیے۔ طارق نے ایسے کہا جیسے وہ کسی بچے کو بہلا رہا ہو، اور فریدی وہ بڑی متحیرانہ نظروں سے طارق کی طرف دیکھ رہا۔ حمید سوچ رہا تھا کہ اگر اب یہ راز کھلا تو اس کی تو شامت ہی آ جائے گی۔ میرا خیال ہے کہ اب تم سو جاؤ، ہم صبح معاملے پہ گفتگو کریں گے۔ طارق نے فریدی سے کہا، دیکھیے، میں نے آپ کو پہلے ہی لکھا تھا کہ آپ کوئی دشواری محسوس نہ کرتے ہوں تو میرے ساتھ دیں، ورنہ نہیں۔ آپ میرے بزرگ ہیں، مجھ سے زیادہ دانشور بھی، لیکن اور ان اطراف کی آپ بیشتر زبانوں سے واقف بھی ہیں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ارے تم یہ سب کیوں کہہ رہے ہو؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ مجھے بالکل بچوں کی طرح بہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تم غلط سمجھے بیٹے، میں بھی تھکن محسوس کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے صبح گفتگو کرنے کی تجویز رکھی ہے۔ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں طارق صاحب، حمید بول پڑا۔ بھلا یہ کیوں نہ ساتھ دیں گے؟ یہ تو پہلے بھی اکثر آپ کی دعوت کو ہمیشہ لبیک کہتے رہے ہیں۔ فریدی کچھ نہ بولا۔
اچھا ٹھیک ہے، شب بخیر، میں دراصل بہت پریشان ہوں، کچھ خیال نہ کیجیے گا۔ پھر طارق اور حمید ساتھ ہی اس کمرے سے باہر آئے۔ آپ کیلیفورنیا میں کیا کر رہے تھے؟ حمید نے طارق سے پوچھا۔ میں دراصل آج کل کچھ جنگلوں سے متعلق معلوماتی فلمیں بنا رہا ہوں۔ آہا، خاصا ایڈونچر ہوگا۔ ہاں، ارے بھائی فریدی کے متعلق یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں بہت تشویش ہے بھائی، بہت زیادہ کام کرنے سے ذہن پہ برا اثر پڑتا ہے۔ کیا روزہ نے آپ کو سب بتایا؟ ہاں، وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی، مگر وہ کہاں ہے؟ کسی دوسرے ہوٹل میں ٹھہری ہے، صبح آ جائے گی۔ اب عزت آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، حمید گڑگڑایا۔ کیا مطلب؟ دماغ کرنل کا نہیں، میرا خراب ہے۔ یعنی اوفو، بس کیا عرض کروں، مجھے بچپن ہی سے محسوس ہوتا رہا ہے کہ مجھ پر کسی عورت کا سایہ ہو۔ پتہ نہیں کیا اٹھ پٹانگ ہانک رہے ہو۔ میں سچ عرض کرتا ہوں، اب گزارش یہ ہے کہ اگر روزہ اس سفر میں ساتھ نہ ہوئی تو آپ لوگ مجھے کسی گھوڑے کے ساتھ باندھ دیجیے گا۔ تم نے اگر صاف گفتگو نہ کی تو اٹھ کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ روزہ نے کرنل سے درخواست کی تھی کہ ہم اسے ہم سفر بنا لیں، لیکن کرنل نے منظور نہیں کیا۔ میں نے سفارش کی تو سختی سے انکار کر دیا۔ مجبوراً مجھے یہ پلاٹ بنانا پڑا۔ روزہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ کرنل کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس لیے ہمدردی میں یہاں دوڑی آئی۔ میرا مقصد یہی تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح کیتو پہنچ جائے، پھر یہاں سے میں دوبارہ کوشش کروں گا۔ تو یہ تمہاری شرارت ہے؟ تم نے خواہ خواہ اتنی مخلص لڑکی کو بیوقوف بنایا۔ جب وہ اس ٹریجڈی کا تذکرہ کر رہی تھی تو اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارے تو میں نے یہ سب اسی کے لیے تو کیا ہے، وہ سفر کرنا چاہتی تھی۔ کئی قسم کے شریر آدمی میں نے دیکھے ہیں، مگر تم سا اب تک نظروں سے نہ گزرا۔ طارق مسکرایا۔ کیا آپ کو مجھ سے ہمدردی نہیں ہے؟ کیا آپ مجھے سہی الدماغ سمجھتے ہیں؟ اب ڈھنگ کی باتیں کرو ورنہ تمہاری مرمت کر دوں گا۔ میاں حمید، پوچھئے قاسم کا کیا قصہ ہے؟ حمید نے اسے تفصیل بتائی، پھر بولا تو یہ سفر زبردستی ہو رہا ہے۔ طارق نے اس کی باتیں سن کے کہا تھا، قطعی، ورنہ تاریک وادی کا راستہ جنت میں تو نہیں لے جاتا، آپ جانتے ہیں۔ تم لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ میں اس فضول سے آدمی کو ساتھ لے چلنے پر کیوں تیار ہو جاؤں گا؟ اکثر لوگ ایسی غلطیاں نہ کریں تو تقدیر کا نام کیسے روشن ہو؟ ٹھیک کہتے ہو۔ کیا آپ روزہ کے لیے کرنل سے سفارش کریں گے؟ کہوں گا بھائی، کہوں گا۔ ویسے یہ فعال احمقانہ ہے، ایسے سفر میں کوئی عورت ساتھ ہو اگر تو۔ پچھلی بار بھی تو وہ ہمارے ساتھ تھی، ضرورتاً ساتھ تھی۔ ارے تو یہ کون سی بڑی بات ہے، اس بار ہم اسے تنلین کی بھتیجی تصور کر لیں گے۔ طارق کچھ نہ بولا تھا۔ رات حمید نے سکون سے گزاری۔ طارق کے سامنے اگل دینے کے بعد اس گویا اپنے سینے پر سے اس نے ایک بڑی سل ہٹا دی تھی۔ یہی ہوا۔ دوسری صبح طارق فریدی کے کمرے میں پہنچا۔ گفتگو قاسم کے اغوا سے شروع ہوئی۔ فریدی اس وقت طارق کے رویے میں کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ کر سکا۔ تو پھر میں روزہ کو بھی تار دے کے بلوا لوں؟ کیوں؟ کچھ نہیں بھائی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ہم جب بھی تاریک وادی کا سفر کریں گے وہ ہمارے ساتھ ہوگی۔ دیکھیے ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی۔ ارے پھر میں اپنے وعدے کا کیا کروں؟ تم پہلے بھی دیکھ چکے ہو وہ بزدل تو نہیں تھی۔ ہمیں یہ سوچنا ہی نہیں پڑے گا کہ کوئی عورت ہے ہمارے ساتھ۔ آپ جانیے، تم بالکل فکر نہ کرو، طارق نے اس سے کہا۔ فریدی خاموش ہو گیا اور حمید نے دل ہی دل میں کہا، وہ مارا، مگر کیوں نہ ہم پہلے انہیں کیتو میں تلاش کر لیں؟ یقیناً یہ تو کرنا پڑے گا۔ اگر قاسم یہیں مل جائے تو آگے جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ حمید نے کہا، بھائی میں تو سفر کرنا ہی چاہتا ہوں، بہت دنوں سے سوچ رہا تھا اور یہی خواہش تھی کہ تم لوگ بھی ساتھ ہوتے۔ ہو سکتا ہے اس غار کی آگ اب بجھ گئی ہو جسے اس وادی کا راستہ سمجھا جاتا ہے۔ فریدی کچھ نہیں بولا تھا۔ حمید نے کہا، تو پھر یہاں قاسم کو تلاش کرنے کی مہم کس طرح شروع کی جائے گی؟ یہاں کے ہوٹلی معلومات کا بہترین ذریعہ معلوم ہوتے ہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان سے کیتو آنے کی حماقت تو سرزد نہ ہوگی، کیونکہ پچھلی بار بھی ہم سے یہیں ملاقات ہوئی تھی اور یہیں سے سفر ہم نے شروع کیا تھا۔ پھر کیا وہ کوئی نیا راستہ دیکھ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، وہ سیدھے ریومبامبا بھی جا سکتے ہیں۔ وہاں سے شمال مشرق کی طرف جا کے کوٹی کی زیارت گاہ پہ پہنچیں گے۔ وہاں سے قاسم بخوبی ان کی رہنمائی کر سکے گا، بشرطے اگر اس کی یادداشت اچھی ہوئی تو۔ وہ یادداشت کی ہجے بھی نہیں جانتا، حمید نے کہا۔ تب تو پھر وہ لوگ اپنے ساتھ اسے بھی ہلاکت میں ڈالیں گے۔ اسی دن دوپہر کے بعد سے انہوں نے کیتو میں قاسم کی تلاش شروع کی۔ ایک ایک کر کے سارے ہوٹل دیکھے، چینیوں کے متعلق پوچھتے پھرے،
لیکن کہیں سے کوئی جواب نہ ملا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اب کیا ریومبا چلنا پڑے گا؟ نہیں، قطعی فضول ہے، تاریک وادی کی طرف جائیں گے خواہ کہیں سے بھی سفر کریں، لہٰذا اب ادھر ادھر بھاگنا نہیں چاہیے۔ نہ کیجیے جناب، لیکن آپ کو روزہ کا انتظار تو کرنا ہی پڑے گا۔ فریدی کچھ نہ بولا۔ طارق حمید کی طرف شرارت آمیز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دفتن فریدی مسکرا کے بولا، وہ کہاں سے آئے گی؟ شاید جنت سے۔ وہ ہم سے پہلے ہی یہاں کیسے پہنچی؟ طارق اور حمید حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہ ہوگے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بھائی یہ حقیقت ہے کہ میں نے اسے سفر کا وعدہ کیا تھا، طارق نے چھپے ہوئے انداز میں کہا۔ اگر حمید صاحب یہ شرارت نہ فرماتے تب بھی میں اسے دعوت دیتا۔ سن لیا آپ نے، حمید بولا، مگر تمہیں کیسے علم ہوا؟ اسے حمید کی اصلی اسکیم کا پتہ نہیں تھا، اسی لیے پچھلی رات کو ہی وہ ہوٹل آئی تھی۔ بھلا اسے کیسے چین پڑ سکتا تھا؟ حمید نے زہریلے لہجے میں کہا۔ بکواس مت کرو۔ حمید خاموش ہو گیا۔ دن بھر وہ ادھر ادھر چکر لگانے کے بعد ہوٹل میں آ گئے تھے۔ روزہ ان کی منتظر تھی۔ اسے دیکھ کے فریدی اور طارق ڈائننگ ہال میں رک گئے، لیکن حمید راہداری میں بڑھتا چلا گیا۔ روزہ کسی لڑاکی مرغی کی طرح پھول پچک رہی تھی۔ اس نے حمید سے پوچھا، آخر اس کی کیا ضرورت تھی؟ براہ کرم آپ لوگ مجھے تنہا چھوڑ دیجئے۔ حمید اپنی پیشانی رگڑتا ہوا بولا تھا، نہیں آپ کو بتانا پڑے گا۔ یہ نہ بھولیے کہ آپ میری ذمہ داری پہ چل رہی ہیں۔ میں جاتی نہ جاتی آپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے تھا۔ میں طارق صاحب کو بتا چکا ہوں کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ختم کرو، صبح ہماری روانگی ہے، فریدی بولا تھا۔ ہم اس وقت گھوڑوں کا انتظام کریں گے، صرف 4 ایسے مزدور ساتھ لے چلوں گا جو دشوار گزار رستوں پہ باربرداری کر سکیں۔ نہیں ہم اس پر ہی سوار ہو جائیے اور سامان بھی مجھ ہی پر لاد لیجیے، حمید جھلا کے بولا تھا۔ آخر آپ گول مرچیں کیوں چبا رہے ہیں؟ روزہ ہنس پڑی تھی۔ دفتن ایک ویٹر ان کی اجازت طلب کر کے اندر داخل ہوا۔ ایک چینی کو ڈائننگ ہال میں دیکھا ہے جناب، اس نے آہستہ سے کہا۔ فریدی نے اس ویٹر کو تاکید کی تھی کہ بتا دیا جائے۔ کیا وہ دیر سے ہوٹل میں تھا؟ نہیں، اسی وقت ہوٹل میں داخل ہوا ہے جب آپ اٹھ کے آئے تھے۔ فریدی نے طارق اور حمید کو وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا، خود اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ مجھے کرنل کے متعلق گہری تشویش ہے، حمید نے کچھ دیر بعد کہا۔ کیوں؟ اب پھر کوئی نیا شوشہ چھوڑیں گے آپ؟ روزہ بولی۔ نہیں آپ نہیں سمجھ سکتی۔ ختم کرو، مجھے تمہاری باتوں سے وحشت ہوتی ہے بھائی۔ طارق بولا، دیکھیے پچھلی رات میں نے اس خیال سے آپ سے غلط بیانی کی تھی کہ کہیں آپ جا کر انہیں سمجھانا شروع نہ کر دیں اور یہاں ہوٹل میں اچھا خاصا ہنگامہ برپا ہو جائے، کیونکہ اگر انہیں اس بات کا شبہ ہو جاتا کہ مخاطب انہیں دماغی فطور میں مبتلا سمجھتا ہے تو وہ مرنے مارنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ وہ پچھلی رات آپ کے دردمندانہ رویے پہ کس بری طرح سے بھڑک گئے تھے؟ میں کہتا ہوں خاموش رہو۔ حمید روزہ کی طرف دیکھ کے بولا، تو آپ ہی سن لیجئے یہ درد بھری داستان، میں نہیں سنتی۔ حمید دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ 20 منٹ بعد طارق نے کہا، کیا بات ہے وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ کوئی چینی ہے تو کرنل اسے خود پڑھنے کے لیے چلی کے آخری سرے تک بھی جا پہنچیں گے۔ تھوڑی دیر میں اسے بھی تشویش ہوئی کہ فریدی کہاں تھا۔ وہ ڈائننگ ہال میں آئے لیکن فریدی تو یہاں تھا ہی نہیں۔ انہوں نے اس ویٹر سے پوچھا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ دن بھر ادھر ادھر بھٹکتے پھرے لیکن فریدی کا سراغ نہ ملا۔ یہ شاندار سی کتاب یہاں پہ فی الحال اینڈ کر رہے ہیں، اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ فالو کرتے رہیے چینل کو، شیئر بھی کیجیے، لوگوں کو بتائیے، اور اگر کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو ایک لائک کر دیجیے۔ شکریہ۔